اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما۔ آج ہم دیکھتے ہیں یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 65 to 66۔ وا اور لا البتہ، قد تحقیق یعنی یقیناً، تحقیق کا مطلب ہے یقیناً، یہ لفظ بار بار آئے گا تو اس کو یاد کر لیں۔ قد کا مطلب ہے کہ یقیناً، یعنی جس میں کوئی شک نہ ہو۔ علم جان گئے، علم جان لیا تم نے، الذین ان لوگوں کو، اعتدوا یہ ہے، یہ ادو سے ہی ہے، دشمن ہم نے نافرمان ہم نے پہلے پڑھا تھا۔ اعتدوا جو نافرمان ہے وہ کیا کرتا ہے؟ زیادتی کرتا ہے، تو یہاں پہ یہ زیادتی کے معنوں میں ہے۔ اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی، من سے کم تم میں سے جن لوگوں نے زیادتی کی، فی میں السبت سبت کے دن، فی السبت سبت کے دن، سبت جو ہے یہ یہودیوں کا عبادت کا دن تھا، تو سبت کا مطلب ویسے کاٹ دینا ہے، الگ کر دینا، کاٹ کے الگ کر دینا۔ تو اس دن یہ صرف عبادت کا دن تھا اور انہیں تجارت سے منع کیا گیا تھا کہ اس دن کوئی کاروبار نہیں کرنا انہوں نے، تو حتیٰ کہ انہوں نے کھانا وغیرہ بھی نہیں پکانا، یہ سارا دن عبادت کا دن تھا ان کے لیے، ہفتے کا دن۔ جیسے ہمارے لیے جمعہ کا دن ہے، لیکن جمعہ کے دن ہمارے لیے تو بلکہ یہ احسن جو ہے سمجھا جاتا ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد دوبارہ کاروبار کے لیے پھیل جاؤ، تو ہمیں پرمیشن ہے، لیکن ان لوگوں کو پرمیشن نہیں تھی اس بات کی کہ وہ کوئی بھی کاروبار کریں۔ تو یہ آگے ہم تھوڑا سا اس کو دیکھیں کہ اس کی تفسیر میں کہ اس کی کیا ڈیٹیل ہے۔ فا پس قل کہا نہ ہم نے، لا لیے ہم ان کے، پس کہا ہم نے ان کے لیے، یعنی ان سے کہا، کونو ہو جاؤ، قرادۃ بندر، خاسئین دھتکارے ہوئے۔ فا پس جعل بنا دیا، نہ ہم نے، ہا ان کو، فجعلنا پس ہم نے بنا دیا ان کو، نکالن عبرت کا نشان، لما لیے ما جو، یعنی لیے ان کے جو، بینا درمیان میں تھے، بینا درمیان میں، یدئی ہاتھ دونوں ہاتھ، ہا ان کے، یعنی جو کچھ ان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا، یعنی کہ ان کے سامنے تھا بالکل۔ یہاں پہ اس کا ترجمہ ہم کریں گے جو ان کے سامنے تھا، یہ محاورہ جو ہے وہ یوز ہوتا تھا عربوں میں، یعنی سامنے کے لیے وہ یوز کرتے تھے، تو جو ان کے سامنے تھے ان کے لیے، وا اور ما جو خلفہا، خلف پیچھے، جو پیچھے، ہا آنے والے، ان کے پیچھے تھے ان کے لیے، وا اور موعظۃ اور موعظۃ جو ہے یہ واز سے ہے، واز و نصیحت جیسے اردو کا ورڈ ہے، یہ واز سے ہے، اور وہ واز و نصیحت تھی بنائی، موعظۃً واز و نصیحت، لی کے لیے، المتقین متقین کے لیے، یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ان کو ایک نصیحت بنا دیا۔ تو یہاں پر یہ ہم ان آیات میں دیکھتے ہیں کہ جو یہودی تھے ان کو ہفتے والے دن جو ہے، یعنی وہ یہ بحیرہ کلزم کے کنارے یہ بستی تھی، ایلا میں رہتے تھے، جس کو اب عقبہ کہا جاتا ہے، تو وہاں یہ رہتے تھے، تو وہاں انہوں نے خود یہ دن منتخب کیا تھا کہ ہفتے والے دن ہم عبادت کیا کریں گے، ہم اس دن جو ہے وہ کوئی کاروبار نہیں کریں گے۔ تو ان کو جو ہے وہ منع کیا گیا تھا کہ اس دن انہوں نے کوئی کاروبار نہیں کرنا، لیکن یہ کرتے کیا تھے کہ ان میں سے کچھ لوگ، یعنی سب نہیں کرتے تھے، کچھ لوگ انہوں نے اس کے جب یہ دیکھتے کہ باقی دنوں میں مچھلیاں جو ہیں وہ کم آتی ہیں، ہفتے والے دن زیادہ آتی تھیں، تو انہوں نے وہاں پہ سمندر کے کنارے جو ہے ساتھ ساتھ گڑھے بنا لیے جہاں وہ مچھلیوں کو روک لیتے تھے ہفتے والے دن، یعنی ہفتے والے دن بجائے عبادت کرنے کے پھر بھی وہ تجارت کی تیاریوں میں لگے رہتے تھے، وہاں جا کے یعنی اپنے کاروبار کو ہی دیکھتے تھے، ان کو روک لیتے تھے اور وہاں پہ بند باندھ دیتے تھے، اور اگلے دن اتوار والے دن پکڑ لیتے تھے۔ اب اندر کچھ جو ہے وہ صحیح لوگ بھی تھے جو کہتے تھے کہ تم نہ ایسا کیا کرو، ہفتے والے دن جو یہ عبادت کا دن ہے، منع فرمایا گیا۔ وہ کہتے تھے ہم تو ہفتے کو کرتے ہی نہیں، ہم تو اتوار کو شکار کرتے ہیں، لیکن یہ ایک ہیلا سازی تھی، ایک ہیلا تھا، ایک بہانہ انہوں نے ڈھونڈا ہوا تھا اپنے غلط کام کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ تو جب حضرت داؤد علیہ السلام آئے ان کے درمیان تو انہوں نے ان کو منع فرمایا،
تو انہوں نے پھر یہ کہا ان سے کہ ہم تو یہ کام آباء و اجداد سے کرتے آ رہے ہیں، تو یہ کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے۔ تو پھر یوں ہوا کہ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے کہنے سے کچھ صالح لوگ اندر پیدا ہو گئے، یعنی ایک گروپ بن گیا جو کہ صالح لوگوں کا تھا۔ پھر ایک گروپ ایسا بن گیا جو بالکل نہ تو ان کو منع کرتے تھے اور منع بھی نہیں کرتے تھے، لیکن جو منع کرتے تھے صالح لوگ ان کو منع کرتے تھے تو ان کو بھی کہتے تھے کہ تم کیوں منع کرتے ہیں، ان کو کرنے تو خود ہی بھگتیں گے۔ تو اس میں یہ جو ہے پھر یوں وقت گزرتا گیا تو جو صالح لوگ تھے انہیں یہ تھا کہ یہ اتنی زیادہ خلاف ورزی کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ان پہ عذاب آئے تو ہم بھی اس میں لپٹ جائیں۔ پھر انہوں نے اپنے آپ کو خود کو الگ کر لیا، ان سے ایک الگ بستی بسا لی۔ تو یہ تفسیروں میں آتا ہے، کہا جاتا ہے کہ ان کے درمیان شاید کوئی دیوار تھی یا کوئی اس طرح کی تھی کہ یہ ایک لوگوں کی آوازیں آپس میں ایک دوسرے کی سن سکتے تھے تو یہ دیکھ نہیں سکتے تھے، یعنی کوئی اوٹ انہوں نے آپس میں جو ہے درمیان میں بنا لی۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ انہوں نے جب دیکھا سنا کہ آوازیں نہیں ادھر سے کوئی، یعنی وہ نارمل آوازیں نہیں آ رہی، تو انہوں نے جب اوپر سے دیکھا تو دیکھا وہاں سارے بندر تھے، اور وہ سارے بندر بنے ہوئے تھے، کوئی خنزیر بنے ہوئے تھے، تو وہ آپس میں چیخیں مار رہے تھے، اور وہ انہیں پتہ تھا کہ ہم ایسے ہیں اور ہم جو ہیں وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کر دیا۔ وہ اپنے رشتہ داروں کو بھی پہچان رہے تھے۔ تو یہ ایک واقعہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہ بعد کے لوگوں کے لیے بھی ایک نصیحت بنائی ہے کہ جو لوگ ہیلے بہانے ڈھونڈ کے اپنے کاروبار کو یا کام کو یا اپنے یا کوئی بھی غلط کام کرنے کے لیے، گناہ کا کام کرنے کے لیے کوئی بھی ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ یہ ہیلے بہانے کر رہا ہے یا یہ واقعی اپنے کام میں مخلص ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ نیتوں کے بھید بھی اچھے سے جانتا ہے، ہر چیز وہ جانتا ہے، تو اس لیے ہم لوگ بھی جب یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں بھئی، جیسے بعض لوگ کرتے ہیں کہ سونا جو ہے وہ یعنی گولڈ ہے اس پہ زکوٰۃ نہ دینی پڑے، 6 مہینے اسے بیوی نے اپنے پاس رکھ لیا، 6 مہینے شوہر نے رکھ لیا، یا کسی کو ایسے گفٹ کر دیا یہ وہ، یعنی اس طرح کے جو بھی معاملات ہم کرتے ہیں آپس میں، یعنی جو لوگ کرتے ہیں، مطلب کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں جو بھی معاملہ، یا جیسے کہہ دیتے ہیں یہ مطلب ہم نے سنا ہے، اللہ جانے اس میں کیا وہ حقیقت ہے کہ نہیں، کہ شاپ کیپر جو قسم کھا لیتے ہیں کہ اس کا تو ریٹ اتنا ہی ہے، یہ تو مجھے اتنے میں ملا، حالانکہ اسے اتنے میں نہیں ملا ہوتا۔ تو سنا ہے کہ وہ گھر میں اپنی میاں بیوی آپس میں بیٹھ کے اور بچوں کے ساتھ وہ لین دین کرتے، کبھی کوئی خرید لیتا زبانی، کوئی خرید لیتا، آپس میں لین دین کر کے، تو اینڈ پہ وہ جو ہے وہ مرد جس نے کاروبار کرنا ہوتا ہے وہ خریدتا ہے اینڈ پہ آ کے، تو وہ تو پھر وہاں پہ وہ قسم کھا لیتا ہے کہ میں تو یہ اتنے میں خریدا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے ہی بہانوں سے جو ہے وہ بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو صحیح معاملات ہے اس کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔